اب سوال یہ ہے کہ موت کے خوف کو ختم کیسے کیا جائے؟ ہم بالکل موت سے نہ ڈریں. تو فرمایا موت کا خوف تب ختم ہوتا ہے جب انسان مقام یقین تک پہنچے. سوال کروں، علم میں اور یقین میں زمین و آسمان کا فرق ہے. آپ سب کو ایک چیز کا علم ہے لیکن یقین نہیں ہے. انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اسے علم ہے قیامت ہے، پر قیامت پر یقین نہیں ہے. چھوٹی سی ایک ایگزامپل دوں، ربط مصیبت، وقت بہت ہو گیا. مثلا آپ سب کو یقین ہے یا علم ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا. اگر میں آپ کو بولوں کہ اگر کوئی مر جائے تو اٹھ کے آپ کو مار سکتا ہے، ایسا ہے؟ جو آدمی مر جاتا ہے وہ کوئی آپ کو نقصان دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، تو اگر یہاں پہ کوئی مومن مر جائے اور ہم آپ کو بولیں کہ اس کا جنازہ سینٹر کے اندر رکھتے ہیں، سارے چلے جائیں، آپ اکیلے اس کے ساتھ پوری رات رہو اور قرآن پڑھو، کتنے لوگ رہیں گے؟ ابھی آپ نے بولا کہ مردہ نقصان نہیں دیتا، پر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ڈیڈ باڈی کے ساتھ ہول نائٹ ایک جگہ پہ گزارے. اس کا مطلب مجھے علم ہے مردہ نقصان نہیں دیتا، بٹ مجھے یقین اور بلیو نہیں ہے. میں کہتا ہوں شاید کہیں پہ رات کو اٹھ کے کھڑا نہ ہو جائے. اب جب زندہ تھا اس نے نقصان نہیں دیا تو مرنے کے بعد مجھے کیا نقصان دے گا؟ بٹ یہ خوف اور وہم. ایک ایران کا ڈرائیور تھا، کہتے ہیں برف کے موسم میں، کہتے ہیں مولانا سردی کا موسم تھا، ہم گاڑی روکتے تھے، بڑے بڑے ٹرک چلاتا تھا. کہتا ہے صبح کوئی 3-4 ہوئے، ایک مسجد تھی، میں وہاں پہ روکا، میں نے کہا نماز بھی پڑھتا ہوں 2-3 گھنٹے سو کے پھر ناشتہ کر کے یہاں سے نکل جاتا ہوں. کہتے ہیں مسجد کا دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی نہیں. جب مسجد کے اندر گیا، شدید سردی، مسجد کے اندر کمبل کے اندر ایک آدمی سو رہا تھا. کہتے ہیں میں نے کہا مسجد کا مؤذن ہوگا، میں بھی اس کے ساتھ اسی کمبل کے اندر، میں نے اسے اٹھایا نہیں، اسی کمبل کے اندر میں اس کے ساتھ سو گیا. کہتا یہاں تک ہلکی ہلکی صبح ہوئی، میں اٹھا، میں نے کہا ابھی تک سو رہا ہے، اٹھا ہی نہیں. کہتا میں نے کہا میں وضو کرتا ہوں، میں نے وضو کیا، اتنے میں دیکھا سارے گاؤں والے ہاتھ میں لالٹین اور آگ ہے، وہ آ رہے ہیں. کہتا میں نے مسجد کا دروازہ کھولا، وہ سب مجھے دیکھ کے الفرار، سارے بھاگ گئے. کہتا میں پریشان، کوئی جن دیکھا ہے انہوں نے، یہ مجھے دیکھ کے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کہتا پھر میں نے آوازیں دی، بھائی ادھر آؤ، میں ڈرائیور ہوں، کہاں جا رہے ہو؟ پھر 1 آیا، 2 آئے، 3 آئے، سارے آ کے ملے. کہا بھائی آپ خیریت سے ہو؟ کہاں. بھائی کیوں بھاگے؟ تو کہہ رہے مولانا ابھی تک مجھے کوئی ڈر نہیں تھا. انہوں نے کہا بھائی کل رات مسجد کا مؤذن مر گیا، سردی بہت تھی، ہم نے دفنایا نہیں، ہم نے اسے مسجد میں ہی رکھ دیا. ہم نے کہا کل آئیں گے، اسے غسل دیں گے، کفن دیں گے. کہ کون سا مؤذن، کون بندہ مر گیا؟ کہ یہی جو جنازہ پڑا ہوا ہے. تو کہتا ہے پوری رات میں ایک مردے کے ساتھ ایک ہی کمبل میں سویا رہا. کہہ رہا جب تک پتا نہیں تھا تو کوئی ڈر اور فیئر نہیں تھا. کہ مولانا جیسے پتا چلا میں 1 مہینہ رات کو سو نہیں پایا. اب مردے سے کیا خوف کرنا، لیکن کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا. اب منزل یقین پہ انسان کب پہنچے گا؟ آپ کے اسی شہر میں، اسی موزمبک میں، آپ کی اسی جماعت میں کوئی بندہ ہوگا جو مردے سے نہیں ڈرتا. وہ کون ہے؟ جس کا کام ہے مردوں کو دھونا، جسے آپ بولتے ہو غسال. وہ کیوں نہیں ڈرتا؟ قبرستان میں جو قبر کھودتا ہے اسے رات کے 3 بجے بھی بولو قبر کھودو، وہ کبھی ڈرتا نہیں ہے. کیوں نہیں ڈرتا؟ کیونکہ اس نے اتنی بار مردوں کو دھویا ہے. اسے کہتے ہیں ریپیٹیشن. وہ منزل یقین پہ پہنچا کہ کوئی مردہ اٹھنے والا نہیں ہے. ابھی اللہ کی آواز آتی ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اتنی اللہ کی عبادت کرتا کہ خدا تجھے کیا عطا کرے؟ مقام یقین عطا کرے. تو ہر مومن کو کسی نہ کسی مومن کو غسل دینا چاہیے، کسی نہ کسی مومن کا جنازہ قبر میں اتارنا چاہیے، تاکہ ہم منزل یقین پہ پہنچیں کہ کوئی مردہ ہمیں نقصان نہیں دیتا. اور مرنے کے بعد جو کچھ بھی ہونا ہے وہ عالم برزخ میں ہونا ہے. اس قبر میں صرف انسان کا بدن جاتا ہے. اور جو انسان اپنی زندگی کے اعمال سے مطمئن ہو وہ کبھی بھی موت سے گھبراتا نہیں ہے. آؤ کربلا کے میدان میں کہ امام حسین نے کہا میں نے سب سے بیعت اٹھا لی ہے، جس نے جانا ہے وہ چلا جائے. کہنے لگے مولا اگر 70 مرتبہ ہمیں مارا جائے، مارنے کے بعد جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، اس کے بعد ہمیں جلایا جائے، جلانے کے بعد راکھ بنا کے ہوا میں اڑا دیا جائے، فرمایا مولا پھر بھی اگر پیدا کریں گے ہم اپنی جانوں کو آپ کے وجود پہ کیا کریں گے؟ قربان کریں گے. جب عشق حقیقت سے ہو جائے تو انسان کبھی موت سے گھبراتا نہیں ہے. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں اور اس عظیم شخصیت کو سلام کریں
جس کی وجود کی برکت میں آج ہمارا دین بھی بچا ہوا ہے، ایمان بھی بچا ہوا ہے۔